آج کا دن بہت اہم ہے اور صدر ٹرمپ اپنے خطاب میں جو پاکستانی حساب سے شام کے وقت ہوگا ایران کے خلاف کارروائی کے بارے میں کوئی اعلان کریں گے، اور ایران نے جو حتمی جواب دیا ہے اس پر آج جنیوا میں مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ ایران نے انکار کر دیا ہے اور اس انکار کی وجہ کیا ہے جس پر صدر ٹرمپ کو بھی کچھ تعجب ہے، اس پر ہم بات کریں گے تفصیل سے، اور تھوڑا سا ذکر اس بات پر ہوگا کہ سہیل افریدی نے فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ اس کے پہلے معاملات سیٹ ہو چکے تھے اور اعلان جنگ کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں، جبکہ افغان بارڈر کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ مزید ان شرپسندوں کو کتنی مہلت دی جاتی ہے، کیونکہ پہلے ہی پی ٹی آئی کی حکومت بنوا کر ریاست پاکستان ایک بہت ہی خطرناک غلطی کر چکی ہے۔ اور پھر یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو ایک جہاز تھا، اس کے بعد خبر آئی کہ فوج نے بھی ایک جہاز خریدا ہے، تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فوج نے یہ جہاز دراصل محسن نقوی کے لیے خریدا ہے۔ محسن نقوی روم میں کیا کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کی خبریں، بلکہ فوج کی خبریں شہزاد اکبر کو کون لیک کرتا ہے۔ چارپائی کے نیچے ڈنڈا ایک نہیں، ایک سے زیادہ ڈنڈے پھیرنے کی ضرورت ہے۔ معاملات ریاست پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھے شگون نہیں ہے جس طرح کی اطلاعات ان کی لیک ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، آغاز کرتے ہیں ایران کا۔ آج ایران نے عمان کے ذریعے امریکہ کو جواب بھجوا دیا ہے۔ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو جواب کے مندرجات سامنے نہیں آئے، لیکن یہ خبریں آ گئی ہیں کہ ایران امریکہ کو کوئی بھی مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ یورینیم کسی کو دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ میزائل پروگرام پر کٹ لگانے کے لیے آمادہ ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میزائل پروگرام پر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر یہ مندرجات میں یہی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے جنیوا میں جو مذاکرات ہونے ہیں، جس میں فائنل جو سٹیپ ہے وہ اس معاملے پر ہوگا، تو کیا جنیوا کے مذاکرات آج ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گی تو کیا بات آگے جائے گی، یہ تو آج پتہ چلے گا۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہ اسرائیل کی پکی خبر ہے، لیکن اسرائیل کو امریکہ نے یہ نہیں بتایا کہ حملہ کس تاریخ کو ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، اگلے ہفتے ہوگا یا 10 دن بعد ہوگا، یہ نہیں بتایا۔ اور اسرائیل نے یہ بات انڈیا کو بھی کنوے کر دی ہے کہ ایران پر حملہ اب یقینی ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا نے ایران سے اپنے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے ایران میں اپنے شہریوں کو یا ملازموں کو نکلنے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، جبکہ بہت سارے یورپی ممالک نے ایران سے انخلا کر دیا تھا۔ اچھا، صدر ٹرمپ آج اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے کانگریس سے۔ اس میں دوسری باتوں کے علاوہ جو مرکزی نقطہ ہوگا، جس پر اب ساری دنیا محو انتظار ہو گئی ہے کہ ٹرمپ اس تقریر میں کیا اعلان کرتے ہیں، وہ ایران سے متعلق ہوگا کہ ایران پر انہوں نے کیا کرنا ہے۔ کیا سفارتکاری کو ایک موقع اور دینا ہے، جس کا امکان بہت کم ہے لیکن موجود ہے، یا پھر کہ حملے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ کل ہی ایک بیان میں دو باتیں اہم کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ اگر ایران نے مناسب مسودہ نہ دیا، جو کہ عمان کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو جیسا کہ میں نے بتایا، اور اس میں انکار کی خبر ہے، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کا مسودہ قابل قبول نہ ہوا تو پھر یہ ایران کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ایران پر ہماری فتح بہت آسان ہوگی، یعنی یہ جو ایک قیاس آرائیاں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں مختلف ملکوں کی فوجی مبصرین کی طرف سے کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ کا کتنا نقصان ہوگا، بلکہ یہ رپورٹ بھی فائنینشیل ٹائمز نے دی ہے کہ اگر اس ایران کی جوابی کارروائی میں امریکہ کے فوجی قابل لحاظ تعداد میں یہ مارے گئے تو امریکہ میں ٹرمپ کی مقبولیت اور اس کی سیاسی مہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ 5 دن سے زیادہ ایران پر بمباری جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس سے پہلے جو امریکہ کے دفاعی ذرائع سے خبریں آئی تھی وہ یہ تھی کہ کم سے کم 8 ہفتے تک بلا ناغہ ایران پر امریکہ بمباری کرنے کا پلان بنا چکا ہے، یعنی 8 ہفتے مراد 2 مہینے تک لگاتار ہر روز سینکڑوں بمباریاں۔ یہ خبریں امریکہ کے ڈیفنس ذرائع کے حوالے سے سامنے آئی تھیں، لیکن یہ فائنینشیل ٹائمز کہتا ہے کہ امریکہ کے پاس جتنا بھی اس وقت وہ اسلحہ
اور ذخیرہ وہ لایا ہے بحیرہ روم کے گرد اور خلیج فارس کے گرد اور خلیج عمان کے گرد، اس میں جو مجموعی صلاحیت ہے وہ 5 دن کی بمباری سے زیادہ نہیں ہے۔ اب فائنانشل ٹائمز نے اس رپورٹ کے لیے حوالہ دیا ہے اسرائیل کے کسی ذریعے کا، اور اسرائیل کی یہ خبر امریکہ کے حوالے سے اکثر اوقات ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن بڑا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ 13 بحری جہاز اس وقت خطے میں موجود ہیں، بحیرہ روم سے لے کر خلیج کلزم تک، اور بحیرہ کلزم سے لے کر خلیج فارس اور خلیج عمان، زیادہ تر جو اجتماع ہے وہ خلیج عمان کے گرد ہے، جہاں 9 جہاز ہیں، 1 جہاز کلزم میں ہے اور 3 جہاز بحیرہ روم میں ہیں، جن میں آخری یہ جرالڈ فورڈ نامی جہاز ہے جس کے اندر کچھ سیوریج کے مسائل پیدا ہو گئے، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایک عارضی مسئلہ، اس کو تو حل کر لیا جائے گا۔ لیکن یہ 13 جہاز اور 1000 کے قریب بمبار اور فائٹر طیارے اور دسیوں ہزار کے حساب سے میزائل یہ لد کر ان جہازوں پر اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ تو کیا یہ جو اتنا بڑا بلڈ اپ ہوا ہے، یہ سارے کا سارا بلڈ اپ صرف 5 دن کی بمباری کے لیے ہے اور اس سے زیادہ بمباری نہیں ہو سکتی؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور ایران کا جو انکار ہے اس کی ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں تعریف کی جا رہی کہ ایران ڈٹ گیا ہے، لیکن ایران کے ڈٹے رہنے کا راز کیا ہے، ایران نے انکار کیوں کیا ہے؟ اس بارے میں مغربی میڈیا میں جو رپورٹیں پچھلے ہفتے چھپتی رہی ہیں اور جو تازہ اب بھی اطلاعات آ رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے جو انکار کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے 2 مفروضے ہیں ایران کی قیادت کے، اور 2 مفروضے یہ ہیں کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا اور وہ اسی طرح ٹال مٹول کرتا رہے گا، سفارتی محاذ پر ایک موقع اور دے گا اور یہ اس کی دھمکیاں حقیقی شکل اختیار نہیں کریں گی۔ یہ ایران کی قیادت کا خیال ہے، ایک خیال یہ ہے۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا بھی تو وہ محدود ہوگا، اور یہ فائنانشل ٹائمز کی جو رپورٹ ہے اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو تقویت دیتی ہے کہ حملہ محدود ہوگا، 5، 7، 10، 15 دن حملہ کرے گا، ہماری کچھ تنصیبات کو نقصان بھی پہنچے گا، ہمارے جہاز بھی تباہ ہوں گے، جہاز تو خیر ان کے پاس بہت کم ہے، میزائلوں کے اڈے بھی تباہ ہوں گے، دوسری فیسلٹیز بھی تباہ ہوں گی، کچھ قیادت بھی ماری جائے گی، انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوگا، کوئی ریفائنریاں بھی نشانے پر آ سکتی ہیں۔ لیکن جب یہ حملہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد ہماری حکومت قائم رہے گی اور ہم پھر نئے سرے سے آغاز کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر امریکہ کو جلدی حملہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اس عرصے میں ہم اپنی ایٹمی جو پروگرام ہے وہ مکمل کر دیں گے۔ اس حوالے سے خبریں یہ بھی آتی رہی ہیں، بلکہ امریکہ کا جو ہے مندوب وٹکوف، اس نے کہا تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے سے صرف 1 ہفتہ دور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کو اگر 1 ہفتہ اور مل گیا تو وہ ایٹم بم بنا لے گا، لیکن ایسی رپورٹیں قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کو ایک اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی اطلاعات دی جاتی ہیں، جیسا کہ صدام حسین کے بارے میں امریکہ نے یہ سب کچھ کہا تھا کہ صدام حسین نے ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جن کی وجہ سے یورپ کی سلامتی خطرے میں ہے، اور اس بارے میں بڑی بڑی ڈاکومنٹریز امریکی ٹی وی چینلز پر چلی کہ عراق کی جو مہیب جنگی تیاریاں ہیں وہ واقعی امن کے لیے خطرہ ہے اور صدام دوسرا ہٹلر بن کر تباہی مچا دے گا۔ لیکن جب جنگ ہوئی اور پھر پتہ چلا کہ عراق کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر بعد میں ٹونی بلیئر وغیرہ نے سب نے معافی بھی مانگی کہ ہاں ہم نے عراق کے بارے میں غلط اطلاعات دی تھی۔ تو یہ اس طرح کی رپورٹیں جو ہیں کہ 1 ہفتہ کے اندر ایٹم بم بنا لے گا یا 15 دن کے اندر ایٹم بم بنا لے گا، یہ ایران کو ایک بڑا خطرہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس بات پر کنونس ہو جائے کہ ہاں امریکہ کا حملہ ایران پر بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک تو ایران کے یہ 2 خیالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ امریکہ حملہ نہیں کرے گا، صرف دھمکیاں دے گا، دباؤ میں لائے گا، ہمیں دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر حملہ کرتا بھی ہے تو ایران کا کچھ بہت زیادہ وہ بگاڑ نہیں پائے گا۔ پہلے بھی اس نے بہت نقصان کیا، اب بھی بہت نقصان کر لے گا، لیکن اس نقصان سے ہم سروائیو کر لیں گے اور پھر نئے سرے سے اپنی ایٹمی سرگرمیاں شروع کر دیں گے۔ اور یہ ایرانی قیادت میں یہ 2 قسم کے خیالات جو ہیں ان پر بڑی مضبوطی سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں بہت پر امید ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آج
ٹرمپ کی تقریر میں کیا اعلان ہوتا ہے، یہ ایک قسم کا ڈی ڈے ہوگا، یا امریکہ کے لیے یا ایران کے لیے۔ ایران کے لیے اس طرح کہ اگر ایران کے خلاف حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت بڑا حملہ ہوگا، ایران کی توقعات سے زیادہ ہوگا، اور اگر ٹرمپ حملہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا اندازہ درست ہوگا، وہ اپنے موقف پر پہلے سے زیادہ ڈٹ جائے گا، اور ٹرمپ کو اپنے اس حلقے میں جو ایران پر حملے کا حامی ہے یا بلکہ مطالبہ کر رہا ہے، اس میں ٹرمپ کی مقبولیت کمزور ہوگی اور اس کی سے کم ہوگی، تو یہ دونوں کے لیے ایک فیصلہ کن گھڑی ہے۔ اس دوران اسرائیل کو چونکہ پتہ ہے کہ حملہ ہونا ہے، اس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ صرف تیاریوں سے مراد 3 قسم کی وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ ایک تو وہ ظاہر آئرن ڈوم اور اس طرح کے جو ان کے میزائل ڈیفنس سسٹم ہے ان کو ایکٹیویٹ انہوں نے کیا ہے، اور دوسرا اس نے لبنان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس آڑ میں، اس حملے کی ایرانی جوابی کارروائی کی آڑ میں وہ لبنان پر حملہ کرے گا تاکہ حزب اللہ کی جو رہی صحیح قوت ہے جنوبی لبنان میں اس کو صفایا کرنے کا اسے موقع مل جائے، اور اس جنگ میں گویا کہ لبنان بھی ایندھن بنے گا۔ اور ساتھ ہی اس کے اسرائیل نے بحیرہ احمر میں بھی اپنی فوجی تیاریاں شروع کر دی، جہاں صومالی لینڈ جو یمن کے بالکل اپوزٹ بحیرہ کلزم کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، تو صومالی لینڈ میں اسرائیل کے اڈے قائم ہیں، ان کا فوجی بھی وہاں موجود ہے، وہاں ان کی میزائل بیٹریاں بھی موجود ہیں، تو وہ حوثیوں پر حملہ کریں گے اگر حوثی بھی اس جنگ میں فریق بنتے ہیں۔ میرا خیال ہے، اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں، کہ حوثیوں کی حملہ کرنے والی جو پوزیشن ہے پہلے کے مقابلے میں کافی کمزور ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں شمالی یمن میں بعض مقامات پر حوثیوں کے خلاف بغاوت بھی ہوئی ہے، جس میں ایک حوثیوں کا ایک بہت بڑا کمانڈر مارا بھی گیا اور بھی فوجی مارے گئے، اور ویسے بھی ان کے جو میزائل ذخیرے ہیں وہ بھی پہلے کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے سپلائی کے رستے امریکہ وغیرہ نے بند کر دیے ہیں، تو حوثیوں کے پاس جو میزائل تھے اتنے ہی ہیں، اور ان میں سے جو تباہ ہو گئے، جو وہ چلا چکے، وہ کم پڑ گئے، اس کمی کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ تو لیکن ابھی یہ نہیں کہہ سکتے، لبنان پر تو اسرائیل حملہ کرے گا، لیکن بحیرہ کلزم میں بھی اس کی کارروائی ہوگی، یہ 50-50 ہے، یعنی اگر حوثیوں نے کوئی ایکشن کیا کسی بھی سطح پر تو پھر اسرائیل جواب دے گا، ادروائز وہ شاید جواب نہ دے، لیکن لبنان پر وہ کچھ ہو نہ ہو، لبنان پر اس نے حملہ ضرور کرنا ہے، اور یہ اس وقت کا نقشہ ہے، اور آج شام تک صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ایران پر حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس دوران ایران کے اندر تمام بڑے شہروں میں یونیورسٹیوں کے طلباء نے پھر مظاہرے کیے ہیں اور شاہ ایران کے پرچم لہرائے ہیں، حکومت کے خلاف نعرے لگائے ہیں، لیکن یہ جلوس اور مظاہرے یونیورسٹیوں کے کیمپس کے اندر ہوئے ہیں، باہر نہیں ہوئے۔ خطرے کی گھنٹی ایران کے لیے ایک مرتبہ پھر بج گئی ہے کہ یہ مظاہرے پھیل سکتے ہیں، لیکن ابھی تک 3 دن ہو گئے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن 3 دن سے یہ مظاہرے کیمپس کے اندر ہو رہے ہیں، کیمپس کے باہر نہیں، شہر کی سڑکوں پر نہیں ہو رہے، اور یہ ان کے لیے ایران نے پھر ایک وارننگ بھی جاری کی ہے مظاہرین کو کہ ان مظاہروں کے دوران ایران کے خلاف، ایران کی سلامتی کے خلاف نعرے بازی نہ کی جائے اور ریڈ لائن عبور نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ طلبہ نے ابھی تک ریڈ لائن عبور نہیں کی، حالانکہ وہ خمینی کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں، خامنہئی کے خلاف، اور شاہ ایران کی وہ جو معزول شاہ ایران کا جو بیٹا ہے اس کے حق میں اس کی تصویریں بھی لگائی انہوں نے، اور شاہ ایران کے دور کا جھنڈا بھی انہوں نے لہرایا ہے، اور بظاہر ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان میں سہیل افریدی نے کل وہ ISF کے ایک اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ اب نکلنا ہوگا، اب پوری قوت سے نکلنا ہوگا، اور ہماری جنگ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اطلاعات ہیں کہ گوہر خان اور دوسرے لوگوں نے سہیل افریدی سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ آپ یہ رویہ بدلیں ورنہ پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا، یعنی وہ اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے ہی ہماری اس طرح کی پالیسیوں سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے، اس حد تک نقصان پہنچ چکا ہے کہ اب علیمہ بیگم کی اپیل کے باوجود بھی 20 سے زیادہ افراد اڈیالہ کے باہر جمع نہیں ہوتے، تو فوج کو یا ریاست کو مزید ایکشن کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن یہ سنا گیا ہے کہ سہیل افریدی نے کوئی کسی قسم کی یقین دہانی کرانے سے انکار کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انتہا پسند پالیسی پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لائن تو سیٹ ہو گئی تھی
وجہ یہ بنی ہے، 2 وجوہات بنی ہیں، بالکل سامنے کی بات ہے، کوئی میں خفیہ بات نہیں کر رہا۔ ایک تو یہ سہیل آفریدی کو ہر طرف سے رپورٹیں پہنچ رہی ہیں کہ فوج اس کی رپورٹیں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، حقیقت کتنی ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ سمجھتا ہے، سہیل آفریدی یہ سمجھتا ہے کہ فوج گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنانے پر تل گئی ہے، تو یعنی وہ اب شہید ہونا چاہتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے سہیل آفریدی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے دن اس کے خلاف سوشل میڈیا پر کئی مہم بھی چلی کہ یہ تو غدار ہے، یا 2 نمبر ہے، یا گنڈا پور پلس ہے، اس طرح کی باتیں اس کے خلاف ہوئی، یعنی اس کی ہوا اپنی بیس میں اکھڑ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ ہارڈ لائن اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کر تو وہ کچھ نہیں سکتا، لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ظاہر ہے وہ کہے گا کہ جی میں تو شہید ہو گیا، مجھے نکال دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا گنڈا پور کو لایا جا رہا ہے یا نہیں لایا جا رہا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ سہیل آفریدی کو اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کی جو عمران رہائی فورس ہے وہ تو بنے گی نہیں، لیکن اگر بنی تو پھر انفرادی سطح پر کارروائی ہوگی۔ انفرادی سطح پر کارروائی سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سہیل آفریدی کی اس فورس کی رکنیت اختیار کرے گا، فارم پر کرے گا، اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اس کے پاسپورٹ، اس کا شناختی کارڈ، اس کے بینک اکاؤنٹ، یہ سب بند کر دیے جائیں گے، اور یہ کرنے کے لیے حکومت کو فوج یا پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام نادرا میں ہوگا اور ان لوگوں کا پھر جینا حرام ہو جائے گا، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو سہیل آفریدی کا سارا چکر یہ ہے، اور پی ٹی آئی کو اپنی وہ ساری مہم کا پتہ چل گیا کہ وہ جو بتا رہی تھی کہ عمران خان کو رہا کرنے والے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے بہت دباؤ ہے، اسے اڈیالہ میں، یہ بنی گالہ میں شفٹ کیا جائے گا، ہسپتال میں شفٹ کیا جائے گا پہلے مرحلے پر، دوسرے مرحلے پر اڈیالہ۔ تو وہ جو کل کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان سے وہ تو ان ساری چیزوں پر پانی پھر گیا۔ انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اس کو ہسپتال لائے اور ٹیکہ لگوا کر واپس لے گیا، قصہ ختم۔ لیکن ریاست نے اپنا موڈ ظاہر کر دیا کہ وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اچھا، جہاز کی خبریں تھی، مریم نواز کے جہاز پر بہت تنقید ہوئی، تو پھر پتہ چلا کہ ایک جہاز آرمی ایویشن بھی خریدا ہے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی کے جو ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جہاز دراصل محسن نقوی کے لیے خریدا گیا ہے، اور انہوں نے پھر ایک جہاز، بہت اسپیشل جہاز جو روم گیا ہے، میلان گیا ہے اٹلی کے شہر میں، اور اس میں اس کا نمبر، اس کی پرواز، ساری کی تفصیل، اس کے اندر کون کون بیٹھا ہے، 11 دوستوں کو محسن نقوی ساتھ لے کر وہاں گیا ہے، اور یہ تفریحی یا شاپنگ کا دورہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس جہاز میں 11 افراد ہیں، ان میں سے ایک تو سہیل وڑائی صاحب ہے، جو ظاہر ہے اپنی ہر سٹوری چھاپتے ہیں، تو اسی بنیاد پر چھاپتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ خبر ان کو محسن نقوی نے فیڈ کی ہوگی، حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، تو ان کی سٹوری کی ورتھ بن جاتی ہے۔ تو ایک سہیل وڑائی صاحب ہیں، کوئی اویس افضل صاحب ہیں، عامر میر صاحب ہیں، یہ مشہور صحافی ہیں، حامد میر کے بھائی بھی ہیں، ارتضیٰ کومل صاحبہ ہیں، اور 6-7 آدمی اور ہیں۔ تو شہزاد اکبر نے ان کی پوری تفصیل اپنے ٹویٹ میں بھی جاری کی ہے اور اپنے ولاگ میں بھی جاری کی ہے، اور اس سے پہلے بھی شہزاد اکبر کی کئی خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور یہ خبر بھی بظاہر درست لگتی ہے کیونکہ کسی طرف سے تردید نہیں آئی، اور وہ بلکہ میلان پہنچنے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال یہ ہے کہ محسن نقوی کو فوج کا طیارہ کیوں دیا گیا ہے، کیا وہ آرمی چیف ہے یا سیکنڈ ڈپٹی آرمی چیف ہے یا کیا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، یعنی پاکستان کا خزانہ خالی ہے، کوئی ملک مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پاکستان میں کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور یعنی معیشت کی ایک ایسی قابل رحم حالت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں جہاز خریدے جا رہے ہیں اور پھر تفریحی دورے کیے جا رہے ہیں، ایک کے بعد کوئی ادھر تفریحی دورے پر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر شاپنگ کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی ادھر تفریحی دورے پر نکل جاتا ہے۔ تو کیا ریاست پاکستان اب ایک ہچکولے کھاتا ہوا جہاز بن گئی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اچھا، بہرحال ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ شہزاد اکبر کو خبریں لیک کون کرتا ہے، بڑی حساس قسم کی معلومات یہ لیک کرتا ہے اپنے پروگراموں میں۔ تو یہ کون ہے؟ تو وہی بات کہ چارپائی کے نیچے ڈنڈا نہیں، ڈنڈے دینے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، پختونخوا میں دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے،
ایک واقعے میں پہلے پاکستان کے فوجی جوانوں کو زخمی کیا گیا، پھر جب ایمبولینس آئی تو اس پر فائرنگ کر کے 5 جوانوں کو شہید کر دیا، زخمیوں کو شہید کر دیا گیا اور ایمبولینس کو آگ لگا دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس ڈرون طیارہ تھا، بلکہ طالبان کے دہشت گرد زمین پر بھی موجود تھے جنہوں نے ایمبولینس کے گھیرے میں لے لیا۔ یہ بڑی ہی تشویشناک خبر تھی۔ اور کل پھر کوہاٹ میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ڈی ایس پی اسد محمود کو شہید کر دیا، ساتھ ان کے 5 جوان اور شہید کر دیے، 6 پولیس والے ہو گئے، ایک راہگیر، یعنی 7 افراد کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور پھر اس کل کرک میں بھی ایک اسی طرح کا دہشت گرد واقعہ پیش آیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک اضافہ ہو گیا ہے۔ اور میں تو اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ جب تک خیبر پختونخوا پر پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہے، دہشت گردی کے واقعات میں کمی کے لیے ساری کوششیں برابر ثابت نہیں ہوں گی۔ دہشت گردی بڑھتی رہے گی جیسا کہ وہ بڑھ رہی ہے۔ پہلے ہی پی ٹی آئی کو مواقع دے کر غلطیاں کی گئیں، اس کو حکومت میں لا کر غلطی کی گئی، اور اب اس کو برداشت کر کے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔